آپ نے کھینچی ہے طارق، یہ اتنی مایوس کن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ اپنے ایچ ای سی کے ٹینیور ختم ہونے تک حالات کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو میں گزشتہ 20 سال سے کرتا آیا ہوں، اس پر لکھتا آیا ہوں، جس پر میری لڑائیاں ہوتی رہی ہیں عطاء الرحمن سے، جس نے یہ خرابی کے بیج بوئے تھے. 2002 میں جب 9/11 کے ایک سال بعد جب امریکہ نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے تھے، تو یہاں اتنا پیسہ آیا کہ 8 سال کے اندر 12 گنا ہائر ایجوکیشن کی فنڈنگ بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ پی ایچ ڈی پروگرام شروع ہوا، جس کی وجہ سے پرچوں کے بہت بڑے بڑے پیسے ملنے لگے، اور پھر ایک دوڑ لگی، اس دوڑ میں انشنٹ چھپنے لگا، اس میں ایسے پی ایچ ڈیز پروڈیوس ہونے لگے کہ ان کو کچھ تو آپ نے بتایا ہے، کچھ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے ہیں جو فزکس پڑھاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ 5/0 صفر ہوتا ہے. It came down to that. جب کووڈ آیا تو پھر اس کا ہمارے پاس ویڈیو ثبوت بھی ملا کہ کون کتنے پانی میں کھڑا ہے، اور پتہ چلا کہ پانی ہے ہی نہیں. یہ صورتحال تھی کہ جس یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، ادھر کے ڈین نے اپنے 1976 کے نوٹس اپنے موبائل فون سے اس کی تصویر لی، اینڈ ہی واز یوزنگ دیٹ ایز اے کورس لیکچر وغیرہ وغیرہ. تو اب ایسی صورتحال اس وقت ہے کہ آپ اس پورے نظام کو بدلیں گے کیسے، اس کی اصلاح کیسے کریں گے، جبکہ گیٹ کیپرز اب وہاں پر کسی اچھے شخص کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کے چیئرمین، ڈین، وائس چانسلرز، یہ سارے اس کھیپ سے نکلے ہیں جو اپنے مضمون کو نہیں جانتے، اس سے نابلد ہیں، لیکن اب ان کو پوزیشنز آف اتھارٹی ملی ہوئی ہے. لہٰذا جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ مجھے نہیں پتا کہ کتنی دور جا سکیں گے، مگر یہ کوشش تو کرنی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ شفافیت ہو، اور جتنی زیادہ آپ ٹرانسپیرنسی اس نظام کے اندر لا سکے نا، اتنی ہی اسی حد تک ہماری بچت ہو سکتی ہے. کیونکہ جب لوگوں کے سامنے یہ بات آ جاتی، دیکھیے یہ بات تو آپ پبلک میں نہیں کر سکتے نا. آپ نے ہمارے ساتھ یہ بات کی، یہ آپ کی بڑی عنایت ہے. میں نہیں، سچی بات یہ میں نہیں امید کرتا تھا کہ آپ یہاں پر بھی یہ تمام باتیں کریں گے، کیونکہ یہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جو کوالٹی سے متعلق ہے. ہاں، جو 18ویں ترمیم ہے اور جو فنڈنگ کی باتیں، یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن جو تیسرا پوائنٹ تھا آپ کا، وہ اتنا بنیادی ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم ہر روز اپنے کولیگز کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ ہم کتنا نیچے گرے ہیں. تو اب شفافیت کا یہ ہے کہ ایک تو آپ پہلے یہ مان لیں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو پیمانے ہم یہاں پر بناتے ہیں، جو سکیلز ہم یہاں سیٹ کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو عالمی طور پر قبولے جاتے ہیں، قبول کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ مثال کے طور پر میتھمیٹکس لے لیجئے، فزکس لے لیجئے، اس میں کوئی نقطہ نظر کی بات نہیں ہے، اس میں معروضیت ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، یہ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ پرابلم آپ حل کر سکتے ہیں نہیں حل کر سکتے. تو پوری دنیا میں اس کا ایک سٹینڈرڈ پہلے سے مقرر ہے. لہٰذا یہ بھول جائیں کہ آپ یہاں پر کوئی الگ میتھمیٹکس، فزکس، کمپیوٹر سائنس، کیمسٹری، بایولوجی کے ایکسپرٹس کو بلا کر آپ یہ طے کر سکیں گے کہ ہاں یہ اچھا امتحان ہے، یہ چلو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ امتحان بنا. اب یہ ممکن نہیں، کیونکہ تمام کمیٹیوں کے اندر، اور کوئی کمیٹی میں نے ایسی نہیں دیکھی ہے
इंक्लूडिंग द वंस दैट यू हैव मेड, उसमें भी बड़े फ्रॉड बैठे हुए हैं, आप निकाल नहीं सकते। आप शायद जानते होंगे कि उसके अंदर आपने फ्रॉड्स को शामिल किया है, लेकिन ये आपके बस में नहीं है, क्योंकि वो फिर ऐसा हंगामा खड़ा कर देंगे, वो कहेंगे ये हमारे 2000 पर्चे हैं, आपने क्यों हमें काबिल नहीं समझा। हालांकि वो 2000 पर्चे उस शख्स के दे मीन नथिंग। आजकल पर्चा तो पुलिस वाला भी काटता है, सुनने का भी पर्चा वो उतनी ही वैल्यू रखता है एकेडमिकली जितना कि ये एकेडमिक पर्चे होते हैं। तो द मोर ट्रांसपेरेंट यू कैन बी, द मोर यू कैन रिलाई अपॉन इंटरनेशनल असेसमेंट्स, द greater the chances of your making some impact on this situation. आप ठीक नहीं कर सकेंगे अपने जाने तक। आप हो सकता है कि 2 साल बाद चले जाएं, हो सकता है कि 10 साल बाद चले जाएं, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता, लेकिन इसमें जितनी बेहतरी लाई जा सकती उसको आप अपनी कामयाबी समझें। तो GRE का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा। मैंने अब ये भी देखा कि जो HEC के नए रूल्स है उसमें आपने GRE मैं लोगों को बताता चलूँ, ये है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, जो प्रिंसटन के एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस का इम्तहान होता है, और ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए मांगा जाता है। और ये मुश्किल नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि यहाँ बेशतर लोग हमारे फैकल्टी में से वो ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोशिश की जाए, अगर वो अपना दिमाग उस तक लगाएं, अगर वो सीरियसली पढ़ना चाहें तो ये कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे जब मैं चेयरमैन था फिज़िक्स डिपार्टमेंट का कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, तो मैंने ये वहाँ एक शर्त लगाई थी और उस पर एहतजाज हुआ, स्टूडेंट्स का एहतजाज हुआ, वो प्लेकार्ड्स लेकर फिर रहे थे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। मगर चूँकि वाइस चांसलर से उस वक्त सपोर्ट थी तो ये हो सका। शुरू में उसके रिजल्ट्स बहुत बुरे आए, इन द बॉटम 30%, फिर बॉटम 35%, लेकिन क्योंकि ये कायम रहा तो आखिर में ऐसे हुआ कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने 70% तक हासिल कर लिया। वैसे इंडियन और चाइनीज़ स्टूडेंट्स वो तो 90-95 परसेंटाइल में होते हैं, इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पाते। तो जो HEC की स्कॉलरशिप्स हैं या दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं, वो उससे वो लेकर यूरोप चले जाते हैं या बरतानिया या ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। वो अमेरिका की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ की। तो वो GRE टेस्ट की वजह से। अच्छा, GRE टेस्ट एक चीज़ है, लेकिन दूसरे आलमी इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करना होगा, बिकॉज दे आर द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ द फील्ड। बस ये है कि आप इस पे डटे रहें, जहाँ तक आप होल्ड आउट कर सकते हैं आप लड़ें, लेकिन जो कमेटियाँ आपने बनाई हैं मैं समझता हूँ ठीक है, आप उनको एक तरफ धक्का देने की कोशिश करें। कहाँ तक आप कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। सवाल जो ध्यान में आता है इक्वालिटी व्यवसाय के ऊपर ही, अभी रिसेंटली यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जो PhD के एग्जामिनेशंस हैं उनके वास्ते ये कहा गया कि उनकी थीसिस की इवैल्यूएशंस इंटरनली मुल्क के अंदर के लोग भी कर सकते हैं, पे ही कर लें, बेशक ज़रूरी नहीं कि बाहर भेजा जाए, बाहर भेजने में पैसे लगते हैं। तो इज दैट गुड डिसीजन? देखें, लेट मी respond, but I want to say something to what Parvez has said. जो ये पैनल्स हैं हमारे, इस वक्त होता ये है कि हम कई पैनल्स बनाते हैं, कमेटीज़ बनाते हैं। तो मेरे पास एक फाइल आ जाती है, उसमें नाम लिखे होते हैं कि जी आप इसमें से किसी को बना दो। एंड आई सेंड बैक द फाइल। मैं कहता हूँ क्यों? वो फिर दफ्तर वाले सोचते हैं, वो फिर 3 और नाम भेज देते हैं कि अच्छा फिर इनको बना दें। मैं फिर कहता हूँ भाई क्यों? सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई सेड कि अच्छा आप हर एक का अलग एक डेटा बैंक बनाएं, इनका पूरा CV रखें अपने पास परमानेंट,
اور اگر ہمارے ساتھ یہ کام کریں تو جو ان کی پرفارمنس ہے وہ اس میں لکھیں. اینڈ ٹمورو آئی وانٹ یو ٹو کم اینڈ ٹیل می کہ جی ہمارے ساتھ آپ یہ ڈیٹا بیس ہے, آپ کو سیکیور ایکسیس ہم دیتے ہیں, آپ دیکھ لیں ان کو ہم نے یہ کام دیا تھا, انہوں نے یہ کیا یا یہ نہیں کیا, تاکہ ہم ایک بلڈ اپ کرنا شروع. دیکھیں میرا چیز یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں غلطی ہوتی ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ کوئی ایرر کریکشن میکینزم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو دیکھ کے کریکٹ کرتے ہوئے. سو اب اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ پینلز میں سے ہم نے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیے, کیونکہ ہم نے ان کو پیپر بھیجے ریویو کرنے کے لیے, انہوں نے ایسے فضول سے کامنٹس کر دیے, میں نے کہا ان کو نکال. رائٹ, سو آئی آسک پیپل فار اے کامنٹ کہ جی یہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں, ایون اف دے آر ڈوئنگ والنٹری ورک. اگر نہیں کر رہے ہیں ان کو تھوڑا عرصے کے لیے علیحدہ کر دیں, زیادہ عرصے کے لیے علیحدہ کر دیں, ایٹسیٹرا. دیکھیں دی انٹائر تھنگ واز کہ دا ہول سسٹم واز بینگ رن وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی. تو میری اب کوشش یہ ہے کہ اس میں انسٹیٹیوٹ کیا جائے. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو, کیونکہ ایک تو ہمارا سسٹم اس چیز کے لیے راضی نہیں ہے, اینڈ یو نو آئی تھنک پرویز پٹ ہز فنگر آن اٹ. لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم بھی کچھ کوشش نہیں کر پا رہے تھے. سو آئی مین سو وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ. جہاں تک پیسمزم کی بات ہے, وہ تو دیکھیں پیسمزم تو ایک قسم کی پرماننٹ سچویشن ہے, کیونکہ دیکھیں نا ونس یو ریئلائز کہ اتنا پرابلمس جو ہیں یہ ایکیومولیٹ ہو گئے ہیں ایٹسیٹرا. بٹ مائی اون اپروچ ٹو دس از کہ یو نو یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کرنا کیا ہے, اینڈ دین یو ڈو واٹ ایور از پاسبل, اینڈ دین یو لیو اٹ ٹو دی ادرس کہ وہ کریں. So I will do as much as I can in my tenure and hope that it carries on, and the support of people like yourself. So let's open the ذرا floor. میں ان کا بھی اگر میں جواب دے دوں, انہوں نے سوری ریمائنڈ کروں. وہ جو پی ایچ ڈی کے لیے لوکل, ہاں دیکھو یار چیزیں ہم نے یہ کی ہے, ہم نے کہا کہ دیکھیں اس وقت بہت زیادہ کلیریکل اپروچ ہے ہر چیز کی ایویلیویٹ کرنے میں ایک کلیریکل اپروچ ہے. تو ہم اگر ایک لکھ دیتے ہیں وہ پھر وہ کلرکس اس کو وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے, کیسے یہ 5 سال ہے, یہ 2 سال ہے. ایچ ای سی نے یہ دیکھا کہ جی جب آپ وہ کرتے تھے تو وہ اس کو غلط پی ایچ ڈی دے رہے تھے. انہوں نے کہا اچھا جی پھر ایکسٹرنل ہونا چاہیے. دی تھنگ از کہ all the PhDs we have produced with those external examiners approving. تو اگر یہ پروڈکٹ ہمارے سامنے آیا ہے, then that was not the real issue. The real issue was کہ آپ نے یہ کر دیا کہ جی جو ایک کوالٹی کا آپ کا اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ نے ایک قسم کا سائڈ لائن کر دیا, اور کہا کہ جی اب ہم جو ہے اسسٹنٹ رجسٹرار کو یہ اتھارٹی دے دیں گے کہ آپ نے فیصلہ کرنا. I want the university to actually come and make that judgment. تو ہم نے لکھ دیا ہے کہ جی اس کوالٹی کے لوگ ہونے چاہیے, اس کوالٹی میں پاکستانی بھی آ سکتے ہیں, ان کی بھی ہم اجازت دینے کو تیار ہیں, اور فارنرز بھی آ سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو فارنرز آ رہے ہیں they are not actually pulling their weight. So we want actually the universities to reorient their thinking about this. اور ہر جگہ پہ ہم نے جو کلیریکل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سبسٹینٹیو ریکوائرمنٹ سے ریپلیس کرنے کی کوشش کی. تو I feel کہ that's the right decision, because ultimately the clerical requirement wasn't functioning and it was actually depriving us from telling the university کہ ذمہ داری آپ کی ہے. You have to figure out who are the best people to do it, and you have to convince us کہ یہ آپ نے بیسٹ لوگ کیے. تو ہم نے لینگویج جو استعمال کی ہے وہ اسی ٹائپ کی استعمال کی. وہ آپ پڑھ لیں پالیسی کو, I think you will like it.